شاہ صاحب کن شرائط پر یہ آگے بڑھا جائے گا؟ بیٹھک میں بیسکلی کیا بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ جی بالکل، ہم نا یہ جو جرگہ ہوا ہے اس میں پولیٹیکل لیڈرز تھے، مذہبی رہنما تھے اور ساتھ ساتھ قبائلی رہنما بھی تھے، اور پاکستان کی جانب سے سید جواد حسین جو ہے انہوں نے اس جرگے کو لیڈ کیا۔ افغان سائڈ سے بھی مختلف ڈیلیگیٹس نے ڈسکشن کے بعد اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ جو غیر قانونی چیک پوسٹوں کی تعمیر اس کے حوالے سے جو ہے اس قسم کی کسی بھی تعمیر کے سلسلے میں پاکستان اور بارڈر حکام جو ہے ان سے بات چیت کی جائے گی اور کابل انتظامیہ باقاعدہ کنوے کرے گی۔ لیکن یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اب یہ معاملہ جائے گا کابل حکومت اور طالبان جو کمانڈر ہیں یا رہنما ہیں ان کے پاس، اور اس کے بعد ان کی اجازت کے بعد یہ باقاعدہ جو ہے وہ سیز فائر یا پیس ڈیل ہوگی اور بارڈر دوبارہ کھلے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ کل میری ملاقات ہوئی یہاں پہ جو کونسل جنرل ہیں پشاور میں افغانستان کے، اور انہوں کا بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان جو ہے وہ بہترین تعلقات کا خواہاں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے کہ تعلقات خراب ہوں، اور یہ معاملہ جلد از جلد جو ہے وہ ایک آدھ دن میں بارڈر کھل جائے گا اور معاملہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ بارڈر کے اوپر اس قسم کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ معاملات کو ہم افہام و تفہیم سے حل کریں گے، اس کے بعد بارڈر کے اوپر اس قسم کے معاملات نہیں ہوں گے۔ لیکن جو بڑی ڈیمانڈ ان کی جانب سے ایک بار پھر ریکویسٹ کی ہے اس کے اوپر پاکستانی حکومت جو ہے ان کے ساتھ ذرا سا جو ہے وہ نرمی کا برتاؤ کرے۔ 40 سال سے لوگوں کو یہاں پہ رکھ گیا ہے، اور اب ایک دم سے 31 مارچ تک ان کو واپس بھجوانا اس لیے مشکل ہوگا کہ افغانستان کی حکومت کے بعد انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اتنے انتظامات نہیں ہیں وہاں پہ، ان کے لیے سہولتیں مہیا نہیں کی جا سکتی اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر یہ لوگ واپس جائیں گے۔ بہرحال اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بارڈر کے اوپر تنازعات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن لا اینڈ آرڈر کا اہم ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے کنسرن ہے۔ بارہا افغان مہاجرین کو بھجوانے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں زیادہ تر افغان قومیت کے لوگوں کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپریشن ہوتے رہے، چاہے وہ جعفر ایکسپریس کا تھا، چاہے وہ بنو حملہ تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتا چلوں کہ پچھلے تقریباً 24 گھنٹے کے دوران کم از کم 15-20 حملے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے اندر، جو کہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے پاکستان کے لیے۔ جی ہاں۔ اچھا، اور شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے جو معاملات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس کے جو تانے بانے افغان سوئل سے ملتے ہیں، ایک یہ معاملہ بھی اٹھایا جائے گا انٹرنیشنلی بھی، دوسری جانب یہ جو سیز فائر ہونا، یہ جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تورخم بارڈر پہ، یہ آپ کو ابھی ٹیمپریریلی نظر آ رہا ہے یا آگے جا کے اس کو واقعی سوچا جائے گا؟ کیونکہ دونوں جانب ہم دیکھ رہے ہیں اکانومی بھی اس سے بڑی ہٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ہم نے تقریباً $3 ملین ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے، اور افغانستان کی سائڈ سے تقریباً 500 کروڑ روپے پر ڈے کا نقصان آ رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 ہفتے کے اندر کم از کم $70 بلین کا نقصان دونوں جانب سے تاجروں کو ہو چکا ہے۔ اب سب سے زیادہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ تاجروں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حل ہو رہے ہیں۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اس وقت میرے خیال میں ایک بڑی وجہ ہے اس بارڈر کو بند کرنے کی، وہ ہے افغان مہاجرین کی واپسی، اور جو میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ٹیکٹک کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہی ہے افغان حکومت اس بارڈر کو، اور انہوں نے بارڈر بند کرنے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں سے افغان مہاجرین کی واپسی تھی۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت جو کلعدم تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کے اندر، کابل انتظامیہ جو اس وقت مکمل طور پر کنداری گروپ جو ہے طالبان کا ان کے کنٹرول میں آ گئی ہے، وہ ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں، ایز اے پریشر ٹیکٹک پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی کنسرن ہے۔ دوسرا دیکھیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کابل حکومت جو کہ مولوی ہیبت اللہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ایک ہارڈ لائن سٹانس ہے، اور وہ ان دہشت گرد گروپوں کے ساتھ ان کو اپنا قریبی دوست، بھائی اور مجاہدین سمجھتے ہیں، اور ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے۔ اور اسی کنسرن کو میرے خیال میں انٹرنیشنلی اٹھایا بھی جا رہا ہے، اور اگر باقی کابل انتظامیہ جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو پھر پاکستان کو ڈیسائسو ایکشن لینا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔